अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूं मारिया मेमन। सानिया मॉडल टाउन जब लाहौर में मिनहाजुल कुरान के सेक्रेटेरिएट के बाहर से रुकावटें हटाने की कोशिश के दौरान पुलिस की फायरिंग के नतीजे में दर्जन से ज़्यादा कारकुन जाँ भाग हुए और 90 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इस पूरे वाक़े से बहैसियत कौम हमने क्या क्या सबक सीखा है और क्या इसके नतीजे में जो पुलिस का नया किरदार है उसका भी तयन होना चाहिए या नहीं, इस सारे मामले पर बहस करेंगे आज सुहेल वड़ाइद साहब आपके साथ। सुहेल साहब, एक बहुत बड़ा और अफसोसनाक वाक़या हर मकतबा फ़िक्र में, हर वॉक ऑफ लाइफ के बंदों ने इसकी मजम्मत की है। कोई सबक भी सीखा है इससे? सबक सीखना चाहिए। हर साने के बाद अगर कौम सबक नहीं सीखती, उस साने के ज़िम्मेदार सबक नहीं सीखते और उस साने का शिकार होने वाले सबक नहीं सीखते तो फिर ऐसे सानहात होते रहेंगे। अगर ऐसे सानहात से हमने रोकना है तो फिर हमें सबक सीखना चाहिए। अब जिस तरह ट्रिब्यूनल की कार्रवाई हो रही है, पुलिस खुद भी इंक्वायरी कर रही है और शायद कल को सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जाए, तो इसमें बहुत सारे तजादात सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा तजाद तो ये सामने आ रहा है कि पुलिस आर्डर 2002 में के बाद पुलिस को ये इख्तियार मिला कि वो किसी भी मौके पर आंसू गैस चलाने, लाठी चार्ज करने, रबड़ की गोलियां चलाने या गोली चलाने का इख्तियार उसके पास आ गया। अब सवाल यह है कि इससे पहले ये इख्तियार या मजिस्ट्रेट के पास था या डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होता था, और पहले भी आइडियल तो सिचुएशन नहीं थी, लेकिन एक तीसरा फरीक मौजूद था। अब ये है कि उसके बाद आप देखें साहिवाल के अंदर पेट्रोल बम फेंके गए, सियालकोट जेल के अंदर एक ऐसा वाक़या हुआ कि जिसमें बहुत नुकसान हुआ और बड़ी कीमती जानें चली गईं। अब ये सानिया मॉडल टाउन है, तो अब कई सवालात पैदा हो गए हैं कि क्या पुलिस के पास ही ये इख्तियार रहना चाहिए कि वो गोली भी चलाने का खुद एक फ़ैसला कर लें, या ये इख्तियार वापस उसी तरह सिविल इंतज़ामिया के पास जाना चाहिए कि ताकि ये फ़ैसला ठंडे दिल के साथ इश्तियाल में आए बग़ैर किया जा सके कि क्या इस वक्त गोली चलानी चाहिए, क्या इस वक्त रबड़ की गोलियां चलाई चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए या लाठी चार्ज ही करना चाहिए या सिर्फ आंसू गैस से ही काम चलेगा। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। कौम को, कानून दानों को, पॉलिसी साजों को और सबसे बड़े मुंतखब अरकान असम्बली को इस पर गौर करना चाहिए। सुहेल साहब, थोड़ा सा मुझे भी समझने में मदद दें, हमारे देखने वालों को भी। पुलिस ऑर्डर की आपने बात की, अगर हम ये जानना चाहेंगे कि 2002 से पहले पुलिस की उसमें क्या जिम्मेदारियां थी और क्या तब्दीली आई 2002 के पुलिस ऑर्डर के? पहले ये था कि पुलिस ऑर्डर आने से पहले किसी भी क्राउड को, अगर आपने क्राउड के साथ डील करना है, क्राउड आपकी बात नहीं मान रहा पुलिस की, और आपने लाठी चार्ज करना है, आपने आंसू गैस फेंकनी है, तो यू नीड परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो भी सिविल इंतज़ामिया है, आप उससे इजाज़त लेते थे कि भाई अब ये वक्त आ गया है कि आप हमें इजाज़त दें कि हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। और आम तौर पे वो बहुत मुश्किल से ये इजाज़त मिलती थी और बड़ी सोच समझ के ये इजाज़त दी जाती थी कि क्या ऐसा वक्त आ गया। अब ये पुलिस आर्डर के बाद ये हुआ है कि अगरचे कोई कानून में तो बड़ी तब्दीली बज़ाहिर नज़र नहीं आती, लेकिन ये इख्तियार इसलिए चला गया कि जब मजिस्ट्रेसी ही अबॉलिश हो गई तो और लॉ एंड आर्डर का मुकम्मल इंतज़ाम जो है वो पुलिस के पास आ गया, तो अब ये इख्तियार भी उनके पास आ गया है कि वो ये फ़ैसला करें कि कब लाठी चार्ज करना है, कब टीयर गैस चलानी है और कब फायरिंग का हुक्म दे देना है। ये फ़र्क पड़ा है पुलिस आर्डर 2002 के पहले से और अब। तो आपका क्या ख्याल है कि सिविल इंतज़ामिया के पास होनी चाहिए ये पावर कि वो ये बात का फ़ैसला करे? देखिए, जो बुनियादी बात है, ये सारे इख्तियारात तो फूटे हैं। पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ात हैं 86 से 90 तक, जो कि राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस दिया गया है। बुनियादी कानून तो ये है कि आप सेल्फ डिफेंस में, जब आप क्राउड आपको डिफाई कर रहा है या आपको मारने की कोशिश कर रहा है या आप इस सिचुएशन में हैं जब समझते हैं कि प्रॉपर्टी ज़ाया हो रही है, बंदों को नुकसान पहुंच रहा है, उस वक्त ये राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस आप यूज़ करते हैं। लेकिन पुलिस आर्डर के अंदर भी और इससे पहले के भी तमाम लाज के अंदर है, बहुत रिस्ट्रेंट के साथ, मिनिमम यूज़ ऑफ पावर,
بار بار یہ لکھا گیا ہے منیمم یوز آف پاور, یہ نہیں لکھا گیا میکسیمم یوز آف پاور جس طرح سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ہوا ہے. منیمم یوز آف پاور کے ساتھ یہ اس کو آگے چلایا جاتا ہے تاکہ جو سٹیزنز ہیں یا جو موب ہے اس کو کم سے کم طاقت کے ساتھ لا ابائڈنگ بنایا جائے. تو یہ بنیادی تو لا وہی ہے. تو میری رائے, جہاں تک آپ نے یہ سوال پوچھا, اس سے بھی پہلے میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں. اب تحفظ پاکستان میں تو لاز کو اور بھی امینڈ کر دیا گیا ہے. اب تو جس طرح امریکہ کے اندر بعض سسپیکٹڈ, آپ فرض کریں آپ ایک کرمنل جو ہے وہ ہاتھ نیچے کرتا ہے تو شک پڑتا ہے پولیس مین کو کہ بھائی وہ پسٹل نکالنے لگا ہے تو دے کین شوٹ. اور 9/11 کے بعد تو وہاں بھی بہت سے لاز چینج ہوئے. یو کے اندر بھی جب دہشت گردی کی وارداتیں ہوئیں تو بہت سے چینجز آئی, لیکن پاکستان میں ابھی تک میجر چینج نہیں آئی تھی. اب میجر چینجز آئی ہیں. تو لیکن اگر میری رائے پوچھیں تو تحفظ پاکستان تو 2 سال کے لیے آیا ہے, اور شاید لا جو اس وقت ٹیررزم کی صورتحال ہے اس کے لیے مخصوص طور پر اگر استعمال کیا جائے تو ٹھیک ہے. لیکن جو جنرل لاز ہیں, مثلا پولیس آرڈر ہے, یہ تو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اس کے اندر ڈیفینیٹلی یہ جو یوز آف پاور ہے اس کا اختیار کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے. تو کیا یہ جو ہے عوام میں اس بات کی, اس موقف کو مقبولیت ملے گی؟ یہاں تو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, یہاں پر اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ پراپر لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کیا جائے بغیر گولی چلائے. پولیس آرڈر کے بعد اب صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ کوئی بھی گزٹڈ آفیسر, اب گزٹڈ آفیسر سے کیا مراد ہے کہ پولیس کے اے ایس پی سے لے کے آئی جی کے پاس یہ اختیار ہے کہ بھائی اگر وہ دیکھے کہ ماب انکنٹرولبل ہے, خود سمجھے, تو وہ جو ہے وہ گولی بھی چلانے کا حکم دے سکتا ہے, ٹیئر گیس کا بھی حکم دے سکتا ہے. تو اس سے پھر مشکلات پڑ رہی ہیں. اب آپ بار بار مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ بھئی کیوں. ہوتا یہ ہے کہ جب 2 وارنگ فریق ہیں, 2 لڑنے والے فریق ہیں, تصادم ہے, جھگڑا ہو رہا ہے. اب جھگڑے میں 2 فریق ہیں, ایک پولیس ہے اور ایک اس کے سامنے موب ہے, جیسے کہ یہ منہاج القرآن میں ہوا. اب اگر آپ ایک فریق کو یعنی پولیس کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ خود ہی فیصلہ کرے کہ بھئی اس نے کیا کرنا ہے, تو وہ اشتعال میں آ سکتے ہیں, غصے میں آ سکتے ہیں, اور واقعی ہی ایک بندہ گھر کے یہ فیصلہ کر سکتا ہے. تو یہ اختیار اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے, یہ سول انتظامیہ کے پاس ہونا چاہیے. مجسٹریٹ نہیں ہے تو آپ اس کو سول انتظامیہ کے کسی اور افسر کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ ٹھنڈے دل کے ساتھ, اس میں بھی غلطی کا امکان ہوتا ہے لیکن وہ چونکہ وارنگ جو فریق ہے وہ نہیں ہوتا, وہ لڑنے والوں میں شامل نہیں ہوتا, اس لیے ذرا ٹھنڈے دل سے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی گولی چلانی ہے یا نہیں, ابھی آنسو گیس کا ٹائم آیا ہے یا نہیں. تو وہ بڑے ٹھنڈے دل سے فیصلہ کرتا ہے. پھر اس کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ کل کو میرے سے ایکسپلیسٹ آرڈر لیا گیا ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں گا, احتساب میرا بھی ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ جب آرڈر سول انتظامیہ سے پولیس میں آتا ہے اور پولیس سے اجازت طلب کی جاتی ہے تو اس میں بھی وقت بھی لگتا ہے, تھوڑا ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے معاملہ. تو بڑی سوچ سمجھ کے اگر بہت جلاؤ گھراؤ ہو, فائرنگ ہو, آپ کے بہت سارے بندے جو ہیں وہ زخمی ہو جائیں فائرنگ سے, پھر فائرنگ کہیں جا کر آرڈر کیا جاتا ہے. یہ جس طرح یہاں ہوا ہے یہ تو بالکل بلا جواز اور بالکل غلط تھا, اور یہ پولیس آرڈر کا بھی غلط طور پر استعمال تھا. لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیس آرڈر کے اندر بھی امینڈمنٹس کرنی چاہیے. سر ہم بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو آپ سے پوچھوں گی کہ تحریک منہاج القرآن کے بعد جو تھی وہ فائرنگ تو 8-9 گھنٹوں سے ہو رہی تھی, معاملات اس نہج تک کیسے پہنچے کہ درجن لوگوں کی جان چلی گئی. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. سہیل صاحب, اب جب یہ پولیس آرڈر پاس ہوا اس کے بعد ایک ضابطۂ اخلاق بھی اس کے بعد بنایا گیا تھا, ایک تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس سے اگر تبدیلی کیوں نہیں آئی پولیس کلچر میں اگر وہ سامنے آیا تھا؟ دیکھیں وہ کوڈ آف کنڈکٹ ایکسپلینیشن کے لیے, انٹرپریٹیشن کے لیے بنایا گیا تھا کوڈ آف کنڈکٹ پولیس آرڈر کے بعد, اور وہ بڑا دلچسپ ہے. اس کے صفحہ 2 پر ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ the police officer, every police officer shall keep his temper thoroughly under control. یعنی
اپنا غصہ، اپنے جذبات کو قابو میں رکھے گا ہر پولیس آفیسر. یہ اس کے صفحہ 2 سے ہی بار بار یہ کہا جا رہا ہے. پھر اس میں کہا گیا ہے کہ اگینسٹ انڈیویجول یوز آف فورس کیسے ہوگی اور اگینسٹ کراؤڈ کیسے ہوگی. اچھا، اب جو کراؤڈ کے بارے میں کہا گیا ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. مثلا اس نے لکھا ہے کہ اگر کراؤڈ ڈیفائنٹ ہے تب بھی دا ڈگری آف فورس یوز شیل بی دا منیمم وچ دا ریسپانسبل آفیسر ود ایکسرسائز آف ڈیو کیئر اینڈ کاشن. تو بار بار یہ کہا گیا کہ احتیاط کے ساتھ منیمم یوز آف فورس ہوگا. تو یہ پولیس، یہ جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے آئی جی صاحب نے پولیس آرڈر کے بعد جاری کیا تھا، اس میں بھی یہ لکھا گیا ہے. اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی سانحہ ماڈل ٹاؤن میں یہ کیئر اور یہ ٹیمپر کو کنٹرول رکھنے کی کوشش نہیں کی گئی. 200 گولیاں فائر ہوئی ہیں، 200 گولیاں فائر ہوئی ہیں. بھائی 2 4 10 تو کہا جا سکتا ہے کہ ڈرانے کے لیے کی گئی. بھائی 200 گولیاں، 70-80 لوگ جو ہیں وہ اس فائرنگ سیدھی گولیاں لگی ان کو، 14 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے. تو یہ ایکسیسو یوز آف فورس ہے، یہ منیمم یوز آف فورس نہیں ہے. تو یہ مسئلہ بگڑا کیسے؟ کیونکہ پہلے تو 8-9 گھنٹے تک یہ لڑائی ہوتی رہی، ایسی نوبت آئی کیوں کہ 200 گولیاں جیسا آپ نے کہا یہ چلانے کی زحمت کرنی پڑے پولیس کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بنیادی غلطی کی گئی. یہ جہاں پہ ایلیٹ فورس بلائی گئی، مجاہد اور یہ کوئک رسپانس فورس، ان کو بلانے ہی غلط تھا. یہ پروٹیسٹرز کے لیے ہیں ہی نہیں یہ فورسز. یہ فورسز تو ہیں ٹیررزم کے خلاف لڑائی کے لیے. یہ تو ہیں ایسی سچویشن کے لیے کہ جہاں آپ نے سیدھا فائر کرنا ہے. ان کو تو یہ ڈسٹربنس کوئل کرنے کا، اس کو ختم کرنے کا، اس سے ڈیل کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. چنانچہ یہی ہوا کہ وہ جب ایلیٹ کو کہا گیا تو انہوں نے سیدھی گولیاں چلا دی. تو بنیادی یہ فیصلہ کرنا کہ وہاں کسے آنا چاہیے تھا. آپ دیکھیں پہلے کہ بھائی ہو یہ رہا ہے کہ یہ سامنے سے پتھر چل رہے ہیں اور پولیس پتھروں سے زخمی ہو رہی ہے. بھائی آپ کے پاس اگر وہ شیلڈز ہونی چاہیے تاکہ اگر پتھر پڑ رہے ہیں تو آپ آگے بڑھیں. اسی لیے آپ کے پاس ربڑ کی گولیاں کیوں نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں. اگر آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایسی چیزیں ہونی چاہیے جس سے منیمم یوز آف فورس ہو. یہاں ایلیٹ فورس کے ایک جوان کا وہ بھی آیا، انسپیکٹر کا بیان ہے، اس نے کہا کہ ہم نے منع بھی کیا تھا گولی نہیں چلانی چاہیے، لیکن پھر بھی ہمیں حکم ملا کہ گولی چلاؤ. اب اوپر سے حکم آ جائے تو وہ کیسے اس کی جرات ہے کہ وہ نہ مانے؟ اب یہ دیکھیں نا، اب پہلے تو یہ فیصلہ ہی غلط ہے کہ کیوں کیو آر ایف کو بلایا گیا، کیوں ایلیٹ کو بلایا گیا، کہ جبکہ ان کی یہ ٹریننگ ہی نہیں ہے. وہ تو گولیاں چلانے کے ماہر ہیں. اور پھر انہوں نے ریفیوز بھی کیا کہ بھئی اس کے نتیجے میں جانیں جا سکتی ہیں. اور آپ دیکھیں آٹومیٹک ویپن یوز ہوئے. آٹومیٹک ویپن یوز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب ایک ویپن سے آپ فائر کرتے ہیں تو کئی گولیاں اکٹھی نکلتی ہیں. اور یہ ایک ہی جگہ سارا کراؤڈ کھڑا تھا. وہاں جب لگیں تو انہوں نے کہا کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ ایس پی سیکیورٹی نے کہا کہ ٹانگوں میں گولیاں ماریں. بھائی آپ ڈرانے کے لیے گولیاں چلا دیں، آپ سڑک پہ گولیاں چلا دیں. جب آپ کو کس طرح اندازہ ہے پھر روکا کیوں نہیں؟ بھائی 200 گولیاں یار، یہ تو بھائی صریحاً ظلم ہے. ان کے آپس کے اختلافات جو ٹریبیونل میں جب پیش ہوئی ہے اس کے بعد بھی سامنے آ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات دھرے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ اس طرح ہوتا ہے جب اس طرح کے سانحات غلطی در غلطی، خامی در خامی. اور پولیس پہلی دفعہ ٹیسٹ میں آئی ہے اس طرح کے واقعے میں. کتنا کراؤڈ تھا جی؟ 200-300 افراد کا کراؤڈ تھا، اس سے زیادہ تو نہیں تھا. تو 200-300 افراد کو ڈیل نہیں کیا گیا. 200-300 افراد کو ڈیل کرنے کے لیے پورے لاہور کی پولیس بلائی گئی، ایلیٹ فورس بلائی گئی، کوئک رسپانس فورس بلائی گئی، اور پھر ان پہ فائرنگ کرنی پڑی. تو اس کے بعد ظاہر ہے اب اختلافات پڑیں گے کہ جب کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا. لیکن الٹیمیٹلی فکس ہونی چاہیے رسپانسبلٹی. پتہ چلنا چاہیے کس کی ایگزیکٹ غلطی تھی، کس نے آرڈر دیا، کیوں یہ غلطی ہوئی. تو پھر تاکہ جا کے ایک دفعہ رسپانسبلٹی فکس ہو تب ہے. اب یہ اس طرح کا تو نہیں، لیکن بہت ہی ایک ہر ذہن میں سانحہ جلیہ والا کا جو واقعہ ہے وہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے.
لیکن اس وقت تو بدیسی حکمران تھے, آزادی کی جدوجہد تھی, شروع تھا. تو اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ وہ, میں جلیانوالہ باغ دیکھ کے آیا ہوں, تو انہوں نے راستوں کے اوپر بندے کھڑے کر دیے جنہوں نے فائرنگ کی, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 300 سے کچھ زیادہ, اور کچھ کہتے ہیں 1000 کے قریب جو لوگ ہیں ان کی اس میں ڈیتھس ہوئی تھی. لیکن برطانیہ جیسے ملک نے, جو فارن رولر تھا, جو کہ غیر ملکی حاکم تھا, انہوں نے بھی اس کی ٹریبیونل میں کارروائی کی, اس کے خلاف پروسیڈنگز ہوئیں, اراکین پارلیمنٹ نے اس سے کویسچن کیے. تو جب بھی قوم نے کچھ سبق سیکھنا ہوتا ہے تو اس واقعے کی پروسیڈنگ ہونی چاہیے, اس کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے, اور رسپانسبل جو لوگ ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. سہیل صاحب, یہاں پہ بھی تو ٹریبیونل ہے, یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, لیکن جو اس کا فیصلہ سنایا جائے گا اس کو کس حد تک جو پارٹیز ہیں وہ ایکسیپٹ کریں گی؟ طاہر القادری صاحب اگر ماننے سے اس کو انکار کر دیں پھر؟ دیکھیں, میرا خیال یہ ہے کہ پہلے تو طاہر القادری صاحب مطمئن نہیں ہے اس پہ کہ ایک سنگل بینچ ہے, اور پھر آپ پنجاب گورنمنٹ جو ہے فرض کریں کہ وہ اس انکوائری میں کوشش کرے کہ ان کی مرضی کے گواہ پیش ہوں, ان کی مرضی کی کارروائی ہو, اور دوسری طرف سے کوئی فریق پیش ہی نہیں ہو رہا. اور شاید اگر وہ پیش بھی ہو جائیں تو ان کے پاس ہے کیا؟ وہ تو یہی بتا سکتے ہیں ہمارے اتنے بندے تھے, اتنی گولیاں لگیں. ان کے پاس تو کوئی اس طرح کے, میرا یہ خیال ہے کہ اگرچہ مجھے پتا ہے کہ کچھ آئینی مشکلات درپیش ہیں, اور سپریم کورٹ بار بار اپنے ججز کو ان واقعات کے اوپر, ٹریبیونل کے اوپر نہیں لگا سکتی, لیکن یہ واقعہ صرف سانحہ ماڈل ٹاؤن نہیں ہے. اس کے بعد اصلاحات ہونی چاہیے پولیس آرڈر کے اندر, اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کو ڈیل کرنے کے بارے میں اصلاحات ہونی چاہیے, اس کے بارے میں پولیس اور گورنمنٹ کے اختیارات کے بارے میں تصریح ہونی چاہیے کہ کس طرح سے کراؤڈ کو ڈیل کیا جاتا ہے. اس لیے میں بھی کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے تحت اس کی انکوائری ہونی چاہیے, تاکہ یہ ایک بہت وسیع پیمانے پر آئندہ جو انسانی جانیں ہیں ان کو روکا جا سکے, ایک بڑی ریفارم لائی جا سکے کہ اگر اس طرح کے واقعات کا کوئی خطرہ ہو تو اس کو ڈیل کرنے کا کیا طریقہ ہے. یہ وہ بہتر طریقہ ہوگا جس سے ہم سبق سیکھیں. ٹھیک ہے سہیل صاحب, ہم بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی واقعے کے کچھ اور اہم پہلو کا جائزہ بھی لیں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. سانحہ ماڈل ٹاؤن کے تناظر میں پولیس کا کردار اور ذمہ داریوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. سہیل صاحب, اگر ہم ماڈل ٹاؤن کے سانحے کی بات کریں, اس کے بعد جو بیانات سامنے آئے, ڈی آئی جی کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا حکم انہوں نے نہیں دیا, سی سی پی او نے حکم دیا, ایس پی سیکیورٹی سلمان نے دیا ہے غالباً. یہ چین آف کمانڈ کون کس کے انڈر ہے, کون کس کے احکامات فالو کرتا ہے, یہ کچھ کلیئرٹی نہیں ہے اس میں. دیکھیں, یہ بڑا سیریس سوال پیدا ہو گیا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کہہ رہی ہے جی ہم نے آرڈر نہیں دیا. اپنا جو پولیس کی جو لیڈرشپ ہے, سی سی پی او, وہ کہتے ہیں میں نے آرڈر نہیں دیا. جو رانا عبد الجبار ہیں وہ کہتے ہیں میں نے آرڈر نہیں دیا. جو ماڈل ٹاؤن کے ایس پی ہیں وہ کہتے ہیں اتنے سارے آفیسر آ گئے تھے, مجھے تو پتہ ہی نہیں کس نے آرڈر دیا. تو پھر کس نے آرڈر دیا؟ ایس پی سیکورٹی نے کیا اکیلے ہی آرڈر دے دیا؟ ٹھیک ہے, اور کیا اس کے آرڈر واقعی کلیئر تھے کہ فائرنگ کرو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ویڈیو کلپ آیا اس میں وہ کہہ رہے ہیں راؤف ٹیک اوور, ادارہ ٹیک اوور کر, ٹیک اوور کی انٹرپریٹیشن اپنی جگہ, کس حد تک جانا ہے آگے؟ کیا اس میں فائرنگ کا حکم ہے یا صرف ٹیک اوور کا حکم ہے؟ تو یہ سارے وہ سوالات ہیں. لیکن پولیس کی چین آف کمانڈ پہ بھی سیریس کویسچن آ گیا. اب پولیس کی جو ساری لوگ ہیں, آئی جی صاحب اور باقی لوگ, ان کو بیٹھ کے سیریسلی اس کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ یہ واقعہ کیسے ہو گیا, کس نے آرڈر دیا. اور اگر کسی نے آرڈر نہیں دیا تو یہ تو اس سے اور بھی برا ہے کہ بھائی کوئی چین آف کمانڈ بھی نہیں, ایک ڈسپلن فورس ہے, اور ڈسپلن فورس بغیر کسی حکم کے گولیاں چلا رہی ہے. تو یہ اس سے بھی برا سینیریو ہے. تو یہ دونوں سینیریوز کو چیک کر کے, منظرنامے دیکھ کے, اور پھر ریفارمز کریں اس کے اندر. اچھا, جہاں تک ماریا, میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے پولیس سے, ایک عام پولیس والے سے بڑی ہمدردی ہے کہ تنخواہیں کم ہیں, نہ کوئی رہائش کی سہولت, ہر وقت پولیس میں سیاسی مداخلت, تبادلے, دباؤ,
धौंस, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सामने सड़कों पे सबसे आगे वो हैं। और मुझे सबसे ज्यादा दुख यह है कि मसलन लाहौर की पुलिस फोर्स की अक्सरियत लाहौर की नहीं है, देहात से आए हुए होते हैं, बच्चे बीवियां उनके देहात में रह रहे होते हैं, बहुत थोड़ी तनख्वाह के साथ उन्होंने वो वापस पैसे भी भेजने होते हैं, बड़े बुरे हालात में वो रह रहे होते हैं। तो ये पुलिस की जो कंडीशन है ओवरऑल, अगर हमने वाकई लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करना है तो उनकी कंडीशन को भी बेहतर करना होगा। मेरे जहन में मोटरवे पुलिस आती है, उनके पहले हालात बहुत अच्छे होते थे, अब उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, उनके हालात भी ख़राब होने शुरू हो गए। ट्रैफिक वार्डन है, ये जब आए थे तो देवर ए शाइनिंग फोर्स, बड़ा एग्जाम्पलरी बिहेवियर था, लेकिन अब उनकी तनख्वाह कई सालों से नहीं बढ़ी, प्रमोशन नहीं हुई, तो अब उनका भी बिहेवियर उसी तरह हो जाएगा। मोराल पे फर्क पड़ता है। मोराल पे फर्क इस पड़ता है। वाक़े के बाद पुलिस के मोराल पे काफी फर्क पड़ा, डर गए, हकीकतन बिल्कुल। मुझे एक बहुत बड़े सियासी लीडर ने कहा कि उन्हें उनकी जो सिक्योरिटी पे मामूर पुलिस वाला है वो अब घर यूनिफॉर्म में नहीं जाता, पहले कपड़े चेंज करता है। तो वो लीडर ने मुझे कहा कि मैंने उससे पूछा कि भाई यार ये क्यों, तुम अब पहले तो यूनिफॉर्म में जाते थे। कहता है मुझे डर लगता है कि इस वाक़े के बाद कि मैं गली में जा रहा हूँ तो कोई मुझ पे अटैक ना कर दे, ऊपर से कोई पत्थर ना मार दे। तो बुनियादी बात यह है कि पहले तो पुलिस की जो तनख्वाहें हैं और उनका जो सोशल स्टेटस है इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। अगर कोई मुआशी तौर पर खुशहाल नहीं होगा, वो लड़ा रहेगा, नाराज रहेगा, गुस्सा निकालेगा, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है। और फिर ना वो आवाम से नफरत या गुस्से का इजहार करेंगे और ना आवाम उन पे करेंगे। तो ये रिफॉर्म की भी ज़रूरत है, सिर्फ इतनी रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज कर दिए। और इसके साथ साथ पुलिस के डिपार्टमेंट में सियासी मुदाखलत बंद की जाए। बहुत सारी सियासी तैनातें होती हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को देख लें, एक अच्छा इकदाम तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हम यहाँ पे सियासी तैनातियाँ नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है कि वहाँ आईजी को उन्होंने बिल्कुल बाइख्तियार बना दिया, रिस्क भी है। हाँ, और उन्होंने अपनी मर्जी से डीपीओ तैनात करते हैं, जबकि बाकी सूबों में ये रवाज नहीं है। बाकी सूबों में वज़राए आला की मर्जी से डीपीओ तैनात होते हैं और आईजी सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी होते हैं। शायद 25-30 में से एक आधा उनकी मर्जी से लग जाता है। तो ज़रूरत यह है कि डीपोलिटिसाइजेशन की जाए, लेकिन डीपोलिटिसाइजेशन के साथ साथ बुनियादी बात है कि मेरिट और प्रिंसिपल पे चला जाए। जब तक आप मेरिट और प्रिंसिपल नहीं चले जाएंगे, फेवरेटिज्म पे चलेंगे और पॉलिटिकल बाइसेस पे चलेंगे, उस वक्त तक पुलिस ठीक नहीं हो सकती, पुलिस का निज़ाम ठीक नहीं हो सकता, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं हो सकती। सिर्फ हम एमएनए की फेवर करें, एमपीए की फेवर करें और उसके जो मुखालिफ है सियासी उनको दबाते जाएं, तो इससे कभी मुआशरा अच्छा नहीं होगा। और अदालती निज़ाम पर भी काम किया जाए ताकि जब पुलिस वाले किसी बंदे को पकड़ें तो जल्दी फैसले हों। ये तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो बिल है इसी वजह से आया कि हमारी तफ्तीश का निज़ाम नाक़िस है। बहुत सारे मुलज़म पकड़े जाते थे, वो छूट जाते थे। दहशतगर्द बहुत सारे अदालतों से रिहा हो गए क्योंकि उनके खिलाफ सबूत नहीं थे और कई जेलों में से रिहा करा कर ले गए, वो भी ले गए। तो अब बुनियादी बात यह है कि अगर मुल्क का निज़ाम ठीक चले, अगर तफ्तीश ठीक हो, पुलिस के मुआशी हालात ठीक हों, चेन ऑफ कमांड ठीक हो, तो फिर मुलज़म भी पकड़े जाएँ। फिर अदालतें जो हैं वो भी अपने निज़ाम को ये देखें कि तफ्तीश जो है उसको किस तरह से उन्होंने उस पर फैसले करने हैं। मसलन तफ्तीश अगर अच्छी हो तो सिर्फ डर के फैसले ना किए जाएं, सिर्फ जो है वहाँ जाके केस रुक ना जाए, बहुत देर ना लगे। माताहत अदलिया जो है उसमें केसों का फैसला ही नहीं होता। तो ये भी एक मेरा ख्याल है मियाँ नवाज शरीफ पे ये जिम्मेदारी है। तीसरी दफ़ा वो वाहिद आदमी हैं जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि ये जो ताख़ीर से फैसले होते हैं, ये जो माताहत अदलिया में सालों से लोग रुल जाते हैं, इसके बारे में कोई इनकलाबी इकदाम करें। इसीलिए तो ताहिरुल कादरी साहब इनकलाब लाने की बातें करते हैं। इसीलिए इमरान खान का चेंज पॉपुलर है कि जब लोग थाने कचहरियों में रुलते हैं, थाने कचहरियों में उनके मसले हल नहीं होते, तो फिर वो कहते हैं कि ये सिस्टम ही ख़राब है और फिर वो सिस्टम के ख़िलाफ़ हम आवाज़ होते हैं। अगर हम अपने थाने कचहरी के सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तो ये मुआशरा ठीक नहीं हो सकता। चलें सोहेल साहब, इसी पॉइंट पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपने देखने वालों को कहेंगे कि लिखना ना भूलिएगा, mm@geo.tv पर अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।